اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ابلیس و اس کے ہم خیال تو روتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے آقا کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آج کی یہ مقدس محفل ہماری مسجد کے نمازی بھائی محمد لطیف رحمانی ان کی طرف سے سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، تاجدار انبیاء، دکھی دلوں کے سہارا، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والے، محتاجوں کی خبر گیری رکھنے والے، الغز ہر پسی ہوئی ہر پسے ہوئے شخص کی اعانت اور مدد فرمانے والے آقا کریم کی آمد کے سلسلہ میں انہوں نے اپنی کاوش کی، خالق سے دعا گو ہیں بھائی محمد لطیف رحمانی اور جو بھی ان کے رفقا ہیں۔ اللہ کریم ان کی آج کی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی ولادت، آپ کا دنیا میں قدم مبارک ظاہری طور پہ ٹکانے کا جو مقصد ہے، اس کی آگے لاکھوں جزیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ لاکھوں جزیات ہیں۔ ہمارا آج کا درس ان جزیات میں سے صرف ایک شعبہ اور ایک جزی کے متعلقہ ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات میں جہاں آپ کے بعثت مبارک کے لاکھوں مقاصد ہیں جزیات کی دنیا میں، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی
پریشان حال ہو، اگر کوئی دکھی ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو ان کی مشکلات، دکھ درد کو دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے جماعت ایسی تیار کر دی، جن لوگوں کی طرف آپ تشریف لائے تھے ان کے اندر ایسی پاور، ایسی طاقت اور ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ آپ کے جانثاروں نے بھی آپ کی ولادت باسعادت کی اس جزی کو اتم درجے سے اپنی پوری زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے جس ہستی کو ہم نے لیا، کیونکہ ان کا ذکر خیر پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان کے سلسلہ میں آج آخری اور چھٹی قسط ہے۔ ولادت باسعادت، دکھی لوگوں کے دکھ کو دور کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنا، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو۔ آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اگر آپ عرب کا تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کریں گے تو ان کا ذریعہ معاش آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈاکہ زنی، چوری، لوٹ لینا، قافلوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، قافلوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم نے جیسے قدم مبارک ٹکایا نا، جو کل کو یہ کام کرتے تھے، جو کل کو، جو اللہ کریم کی وحدانیت سے دور تھے، جو صراط مستقیم سے، ملت ابراہیمی سے دور تھے، جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے تھے جو ملت ابراہیمی پہ عمل کر رہے تھے، تو سرور دو جہاں مالک کون و مکان کی ولادت باسعادت کا صدقہ جو کل تک ادھر تھے، آپ کی آمد کا صدقہ اب وہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بہت سارے پہلو ہیں۔ بدقسمتی سے میں نے شاید جمعے والے دن بھی رونا رویا اور روتا رہوں گا۔ بدقسمتی سے لا علم قسم کے مبلغ، لا علم قسم کے نعت خوان، لا علم قسم کے نقیب محفل، لا علم قسم کے پیر، اور پھر ان کے آگے چمچے کرچے، انہوں نے امت کو جو نقصان پہنچایا ہے، یقین جانے اس کی تلافی بظاہر ناممکن ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ انہوں نے صرف امت کے اندر فتنے، فسادات، امت کے مال کو لوٹنا، امت کی عزتوں کو لوٹنا، ان کا یہ مشغلہ ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے جیسے فساق و فجار کے حوالے سٹیجیں کر دو، محافل سجاؤ، مردوں اور عورتوں کو اکٹھا بٹھاؤ، تم بھی ناچو ہم بھی ناچیں گے، اور پھر فقط کلخانیاں، ساتیں، نامے، 20ویں 40ویں، ششمائی اور سالانہ ختم تک تم بھی محدود رہو ہم بھی رہیں گے، یہی تمہارا مسلک ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرا مسلک صرف یہی کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے غلو کیا ہے۔ جو تیرا مسلک ہے اس میں سب سے پہلے فرائض عبادت کا لحاظ ہے، سب سے پہلے ان عبادات کو بجا لایا جائے گا جو اللہ نے مسلمانوں پہ کیا کی ہیں؟ فرض کی ہیں۔ آپ کول خانی نہ کریں آپ گناہگار نہیں ہوتے، کول خانی آپ نہ کریں گناہگار، پھر کہاں یہ ظلم کہ جب تک کھانے نہ ہوں کول خانی نہیں ہوتی۔ پوچھا ہے تم نے اپنے ائمہ سے کہ اس کھانے کو کھا کون سکتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ تمہارے دل کے اندر سختیاں اسی وجہ سے تو ہیں، تمہارے دل کے اندر بدبختیاں اسی وجہ سے تو ہیں
تمہارے دل اسی وجہ سے ٹیڑھے ہو گئے، صراط مستقیم سے دور چلے گئے۔ میرے اوپر تو اعتراض ہوگا، وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پہ کیا فتویٰ دو گے؟ جو فرماتے ہیں یہ کھانا صرف اور صرف غریب قسم کے لوگوں کا حق ہے بس، اور یہاں غریب سے مراد وہ ہے جس کو شرعاً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، شرعی فقیر جس کو کہتے ہیں۔ تم نے سارا نظام ہی اسی پہ چلا رکھا ہے۔ یہ ہے مسئلہ کہ اہل سنت، یہ ولادت باسعادت کا مقصد ہے کہ امت کو لوٹو اور ان کی جیبیں خالی کرو اور ان سے مختلف انداز سے کھانے پکانے پہ ان کو فرض کا اگلا درجہ دو، اور پھر تم اپنی جناب عیاشیاں کرو اور پیٹ اپنے پیٹ پوجا کرو۔ میں پوچھتا ہوں یہ تیرے مسلک کے کس امام نے لکھا ہے؟ مسلک اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ میری بہت ساری باتیں، میرے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ عجیب باتیں کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بندے نے جو 50 سال زندگی اپنے مسلک کے خلاف گزاری ہو، 30 سال اپنے مسلک کے خلاف لیکچر سنے ہوں، تو جب اس کو اس کا حقیقی مسلک کوئی دے گا، صرف میری بات نہیں ہے، وہ سوچنے میں مجبور ہوگا یہ کیا ہے۔ میں بھی ادھر ہوتا تو میں بھی یہی سوچتا، میں بھی جب میں پڑھ گیا نا تو میں نے اس وقت سوچا تھا آج تک ہم کیا کرتے رہے اور یہ کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے جو کتابیں کہہ رہی ہیں وہی حق ہے، وہی کیا ہے، حق ہے۔ خدا کا نام لو، جو سرکار دو جہاں کی شریعت ہے بس وہی مسئلہ کہ اہل سنت ہے، وہی مسئلہ کہ اہل حلال کے پیسے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن آپ کہیں نا جی قرض بھی لینا ہے فلاں بھی کرنا ہے، اسلام میں یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت۔ آپ کا مسلک اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آخری اور سچا نبی اور رسول، آپ کی محبت اور ہر اس ہستی کی محبت جس ہستی کو سرور دو جہاں سے اچھی نسبت حاصل ہے، یہ مسئلہ کہ اہل سنت ہے، یہ مسئلہ کہ اہل۔ باقی اگر نوافل کام کو کر لے گا اچھی نیت سے تو ثواب ضرور ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ حتیٰ کہ آپ لائٹنگ نہیں کرتے، آپ سجاوٹ نہیں کرتے تو آپ کا مسلک آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کا مسلک آپ کو، آپ 12 کے دن جلوس میں نہیں جاتے تو آپ کا مسلک آپ کو گناہ گار نہیں کہتا۔ ہاں آپ نے لائٹنگ کی اور چوری کی بجلی دی، آپ کا مسلک آپ کو کہتا ہے آپ حرام کے مرتکب ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ آپ نے کل خانی چلیسمے پہ کھانے پکائے اور یا تو وہ رسا میں سے نابالغ کے حصے بھی بیچ میں ڈال دیے، وراثت سے جو مال ملنا تھا، یا پھر سود پہ قرض لے کے تم نے پکایا، آپ کا مسئلہ کہتا ہے تو نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو نے کبیرہ گناہ کا۔ لائٹنگ ہوئی، سجاوٹ ہوئی، جب 12 کی رات آئی ہماری مائیں اور بہنیں بھڑکیلے لباس میں، ننگے لباس میں، بے پردگی کے عالم میں ان کا وزٹ کرنے باہر نکلی، آپ کے مسلک نے کہا یہ آپ نے حرام کا ارتکاب کر دیا۔ آپ کا مسلک ہے قرآن و حدیث، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جو کام قرآن و حدیث سے ہٹ جائے گا وہ مسلک اہل سنت سے دور چلا جائے گا، مسلک اہل سنت سے دور چلا جائے گا۔ تو دکھوں کے دکھ بانٹنا، پریشان آلوں کی پریشانیوں کو، یہ بھی ولادت باسعادت کا مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشی تو تب ہے نا میلاد کی حقیقی کہ جس مقصد کے لیے میلاد ہو ہم اس مقصد پر عمل کریں، یہی حقیقی خوشی ہے نا۔ نعرے بازی تو یہ ایک سسٹم ہے جو چلا دیا گیا ہے، سسٹم ہے جو میں روکتا نہیں، آپ لگائیں نعرے جتنا مرضی لگا سکتے، لیکن جو اصل مقصد ہے نا سرکار کی ولادت کی خوشی کا، وہ جن مسائل کے حل کے لیے آپ تشریف لائے تھے، جن گناہوں کو روکنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، جب تک ہم ان سے رکتے نہیں ہیں تو ہم اصل ولادت کی خوشی نہیں منا رہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر ولادت کے ایک مقصد ہے،
دکھ درد بانٹنا، پریشانیوں کو دور کرنا، مشکلات کو حل کرنا. اور آج کا مسلمان اپنی سیرت پہ غور کرے گا. ہماری وجہ سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ہماری وجہ سے کتنے مسلمان تنگ ہوں گے، ہماری وجہ سے، ہمارے کردار اور سیرت کی وجہ سے، ہمارے کردار اور سیرت کی وجہ سے نہ جانے کتنے رشتہ دار ذلیل ہوں گے، نہ جانے کتنے پڑوسی تنگ ہوں گے، صرف ہمارے اخلاق کی وجہ سے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے بسا اوقات آپ بھی ایسی تبلیغ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، بہت سارے لوگوں کو، تو وہاں میں مجبور ہوں. وہ میری تبلیغ نہیں ہے، وہ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان کا فرمان علی شان ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے جی ہمیں تو درس دیا جا رہا ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کے، سٹیج پہ بیٹھ کے، منبر رسول پہ بیٹھ کے اتنے لوگوں کے خلاف. میں نے کبھی کسی کا نام نہیں اٹھایا، میں نے کبھی کسی کا نام نہیں اٹھایا. فرض کریں جمعے پہ ایک مسئلہ گزرا تھا، داڑھی منڈانا، کترانا اور کترنا اور مونڈنا. کسی امام والے کا نام لیا تھا؟ اب وہ جو کہ جی ہمارے اوپر جمعہ لگا ہے، تو یہ اس کی اپنی سوچ، یہ اس کی اپنی، اس کو تو چاہیے تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، وہ اللہ کا، یا اللہ مجھے تو علم نہیں تھا، تیرا کرم ہے، تیرے محبوب کی ولادت کے فیض سے چلو میں اس گناہ سے تو بچ جاؤں گا. وہ الٹا جو بچانے والا اس کے خلاف. دیکھا دیجیے آج تو ہمارے اوپر ہی سارا نمبر لگا ہوا تھا. میں نے کس امام والے کا نام لیا تھا بتائیں؟ آپ سب جمعہ میں ہوتے ہیں اکثر. اب یہاں دین کی صحیح بات کرنا ہی جرم بن گیا ہے. پھر تو آپ ہمیں ویسے ہی کہیں جی آپ یہاں سے چلے جائیں مدینے میں، وہیں زندگی بسر کر دیں جو رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہیں رہتے تھے نا. سرکار نے فرمایا ہندوستان میں تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ وہاں جاؤ. کوئی بات سمجھے آپ کے شہر کے بندہ فرمایا ادھر تبلیغ کی آ جائے تو تم وہاں چلے جاؤ. عرض کی ادھر تو آپ کے مقدس شہر میں بیٹھے ہیں، آپ کی مقدس قبر انور کی زیارت جب چاہتے ہیں سلام پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کچھ نہیں ہوتا، مقصد تو دیکھ، میرے دین کی تبلیغ، میرے دین کی. ادھر تو میری قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں ہم خود آ جایا کریں گے. علماء حق کا مقام دیکھیں، ان کا رتبہ دیکھیں. میرے بھائی اگر شریعت بیان کرنا جرم ہو گیا نا تو پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں پھر ان کو کسی اور کام پہ لگانا پڑے گا. ان کا تو کام ہی ہے یہ شریعت بیان کریں. ایسے ہے کہ نہیں؟ پریشان والوں کی پریشانی دور کرنا یہ بھی میلاد مصطفیٰ کا ایک مقصد ہے. ایک کیا ہے؟ اپنے حال پہ رحم کرو، سوچو اپنی سیرت پہ، کہیں میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے. علامہ ابو الیاس سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں، اگر تو کسی کا بھلا نہیں کر سکتا نا تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچا. اگر تو کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتا نا تو کم از کم کسی کو تیری وجہ سے دکھ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر تو کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا کم از کم ایسی سیرت کا مالک تو بننا کہ تیری وجہ سے کوئی پریشان تو نہ ہونا. معیار تو یہ تھا کہ میری وجہ سے دوسروں کے تکالیف اور دکھ دور ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کی پریشانیاں. فرمایا اگر تم اس پہ نہیں اتر سکتے کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو بنا لو کہ تیری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو، تیری وجہ سے کسی کو. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے علی، کیا نام ہے شہزادے کا؟ کتنے شہزادوں کا نام علی ہے؟ 3 کا. آپ کے کتنے بیٹوں کا نام علی ہے؟ سب سے چھوٹے کا نام بھی علی ہے، ان سے بڑے کا نام بھی، ان سے بڑے کا نام بھی. پھر فرق کرنے کے لیے یوں فرما دیا یہ علی اکبر ہے. اپنی زبان میں ہوتا نا یہ سب سے بڑا علی ہے میرے بیٹوں میں سے، یہ علی اوسط ہے، یہ اس سے نیچے والے حضرات، اور یہ علی اصغر ہے، یہ سب سے چھوٹا. یہ سب سے، اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا.
اصغر کا معنی کبھی بھی کسی بچے کا نام محمد اصغر مت رکھنا. سمجھ تو آپ کو آگے ہوگی، میں تو ترجمہ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ محمد رافع، اس سے سمجھنا محمد ہی بلندیاں عطا فرمانے والے ہیں. محمد مالک، محمد ہی مختار ہے. محمد عبد الرحمن، محمد رحمان کے بندے. محمد عبداللہ، محمد اللہ کے. محمد اصغر کا معنی پھر اسی سے سمجھ لینا. میں مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ میں وہ جملہ بولوں. سمجھ آ گئی ہے؟ اکیلا اصغر رکھ سکتے ہیں، علی اصغر رکھ سکتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ امام علی مقام کو چھوٹے شہزادے کی طرف نسبت کرتے ہو. لیکن ہمارے یہاں لوگ محمد اصغر رکھتے ہیں. یہ معنی تو کوئی گستاخ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. کبھی بھی اپنی اولاد کا نام رکھو، پہلے اپنے مسلک کے مستند کسی مفتی سے، عالم دین سے رابطہ ضرور کیا کرو کہ یہ نام رکھ رہے ہیں، یہ شریعت کی روشنی میں جائز، شریعت کی روشنی میں جائز. آپ کے شہزادے علی اوسط، علی جن کو لوگ جانتے ہیں امام زین العابدین کے لقب سے، امام سجاد کے لقب سے، امام سجاد کے. او میرے آقا کی ولادت کا ایک مقصد ہے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو. آج میں اپنے حسین کا ذکر میلاد کی دنیا میں اس طرح لایا ہوں. آپ نے اپنی زندگی میں کس کس انداز سے لوگوں سے پریشانیوں کو دور فرمایا، کس کس انداز سے لوگوں کے دکھ درد آپ نے بانٹے، لوگوں کے دکھ درد آپ نے بانٹے. جناب امام زین العابدین یہ وہ امام ہے جب وضو فرمایا کرتے تھے تو چہرہ آپ کا، چہرہ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. جنت کے وارث ہیں یہ لوگ، جنت کے وارث. اور جب وضو فرماتے تو چہرہ کیا ہو جایا کرتا تھا؟ کسی نے پوچھا امام خیریت تو ہے؟ فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس وضو کے بعد بندے نے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوتا. تمہیں کیا خبر؟ میں احکم الحاکمین کی وجہ سے کہ وضو کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اور جو رب کی شان ہے وہ تو تم جانتے ہی نہیں ہونا. تو اس کے خوف کی وجہ سے میرے چہرے کی یہ حالت ہو جاتی، خوف کی وجہ سے میرے چہرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے. آپ روایت فرماتے ہیں میرے والد محترم جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پتہ چل جاتا پورے مدینے میں، اطراف میں، وہاں کوئی غریب ہے، وہاں کوئی پریشان حال ہے، وہاں ایسا گھر ہے کہ جن کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا، اس وقت ایسی غربت ہوتی تھی. وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے کہ جس شخص کے گھر میں بیمار ہیں اور علاج کے لیے پیسے، وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جس پہ قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے اس بیچارے کا پاس پیسے نہیں ہے. فرماتے ہیں میرے والد محترم اگر ان کو ضرورت ہوتی آٹے کی تو اپنی پشت مبارک پہ آٹا یا گندم رکھتے اور اٹھا کے خود ان کے گھر پہنچا کے آیا. یہ کس امام کی بات ہے؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ السلام. فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ جنتی نوجوان کے سردار کا فیض ہے. اپنے کاندھوں پہ غریبوں کی غربت دور کرنے کی غرض سے، دکھ درد میں پڑے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی غرض سے اپنے کاندھوں پہ بوجھ اٹھاتے اور چلتے چلتے ان کے گھر تشریف لے جاتے. فرماتے یہ لو سنے ہیں کہ آپ لوگ پریشان ہیں، جتنا ہم سے ہو سکا ہے یہ لو اپنی پریشانی کو دور کرو، یہ لو اپنی پریشانی کو. اپنے نانے کی ولادت باسعادت کے مقصد کو کیسے پورا فرما رہے ہیں، کیسے نانے کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ ایک مقصد یہ تھا کہ دکھ درد میں پڑے ہوئے لوگوں کی تکالیف کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے، اپنے کسی خادم کو فرماتے
یہ آٹا لو، یہ گندم لو، یہ گھی لو، یہ فلاں چیز لو اور فلاں گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ فرمایا نہیں، حسین اپنے کاندھوں پہ خود بوجھ اٹھائے گا، حسین اپنے کاندھوں پہ خود بوجھ اٹھائے گا۔ اندازہ لگائیں آپ، اب خود وہ سامان لے کے ان کے گھروں میں پہنچا کے آ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ کام ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا۔ آپ سے سوال ہے، اپنی پیٹھ اور کاندھوں پر اس طرح کا سامان کتنی بار اٹھایا جائے کہ سامان کی وجہ سے نشانات پڑ جائیں؟ اسی جملے سے آپ سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے والد محترم کی پشت اور کاندھوں پر یہ بوجھ اٹھانے کے نشانات پڑے ہوئے۔ کن کے لیے اٹھایا؟ جو پریشان حال بیٹھے۔ کن کے لیے اٹھایا؟ جو دکھ میں ہے۔ کن کے لیے اٹھایا؟ جو تکالیف میں ہے۔ کن کے لیے اٹھایا؟ جو بیچارے نہایت ہی کمزوری کی حالت میں، بیوہ، یتیم، مساکین، فقراء۔ شریعت کی روشنی میں فقراء وہ بھیک مانگنے والے نہیں۔ مسلمان تو خوددار ہوتا ہے، مسلمان کو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ کسی کے سامنے یوں نہیں جاتا، یہ ایک عاشق رسول کی علامت ہے۔ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے سرکار کے غلام کا ہاتھ کسی بندے کے سامنے یوں نہیں اٹھتا۔ یہ ہاتھ مر جائے تو مر جائے، مر جائے تو، لیکن یہ اپنی ذات کے لیے کسی بندے کے سامنے یوں دراز نہیں ہوا کرتا۔ اندازہ لگائیں، میرے اور آپ کے امام نے اپنے نانا جان کی آمد کا مقصد کس انداز میں پورا کر کے دکھایا کہ فرمایا مشکلات بھی دور کریں گے، بوجھ بھی خود اٹھا کے جایا کریں گے۔ یہ بھی تو آخر ان کی سیرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اس پہ کتنا عمل ہے؟ میں اپنی سیرت پہ سوچتا ہوں، انسان سے خطا ممکن ہے۔ آپ اپنے حال پہ نگاہ دوڑیں، چلو وہی علامہ ابو الہیثم سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتے، کم از کم اتنے تو ہو جاؤ نا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو۔ اندازہ لگانا اگلی بات دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننے کے قابل ہے۔ اصل میلاد کی خوشیاں یہ ہیں جو سرکار مقصد لے کے آئے تھے، اس مقصد پہ زندگی گزاری جائے، اس مقصد پہ، یہ ولادت باسعادت کی خوشیاں ہیں۔ سرکار کے ایک غلام ہیں جناب سیدنا اسامہ بن زید، اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دکھ میں مبتلا لوگوں کی پریشانی اور تکالیف کو دور کرنا، پریشانی اور تکالیف کو، جو مجھے فقیر کو تقریباً کوئی 16واں سال ختم ہونے والا ہے قرآن و حدیث کو پڑھتے پڑھتے، قرآن و حدیث کو سن 2000 میں نے داخلہ لیا تھا، مجھے یاد ہے، تو پڑھتے پڑھتے 16واں سال ختم ہونے کو ہے۔ اگر آپ کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی پریشانی میں مبتلا مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں نا، اور نیت کریں یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوں، مجھے 16 سال میں اس سے بڑی نیکی کا اور کوئی خوشی منانے کا طریقہ نظر نہیں آیا۔ میں اپنے ایک کمی طالب علمی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جملہ بول گیا ہوں، باقی سب جائز ہے، ہم خود بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس جیسی ولادت کی خوشی شاید کوئی منا سکے کہ کوئی بیمار ہو مسلمان اور بیچارہ غریب ہے، اس وجہ سے میڈیسن نہیں خرید سکتا، آپ کہیں چلو میرے آقا کا میلاد تو آیا ہے نا، ولادت کے مہینے کے صدقے ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، ہم اس کا
اسی طرح مسجد مدرسہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں ضرورت ہے، اور آپ چاہتے ہیں چلو ولادت باسعادت کا صدقہ ہم یہاں بھی کچھ نہ کچھ حصہ. یہ اصل خوشیاں ہیں میلاد کی. بات سمجھ آ گئی؟ امام علی مقام اس بیمار کو پوچھنے گئے، بات بھول گئے ہیں. کون بیمار ہوئے ہیں؟ اسامہ بن سرکار کے صحابی ہیں. پوچھنے کون گئے؟ امام علی. جب وہاں گئے تو وہ نہایت پریشان حال ہے. حضرت اسامہ نہایت ہی پریشانی کی حالت میں ہے. عربی میں بار بار جملے بول رہے تھے، آہ کتنا بڑا غم ہے، آہ کتنا بڑا غم ہے، آہ کتنا بڑا غم ہے. میرے امام نے پوچھا تجھے کیا غم ہے؟ تجھے ان باتوں کو سنیں. مجھے تو بڑا سکون آ رہا تھا جب میں نے اس موضوع پہ تیار کیا نا درس. میں نے کہا انشاءاللہ اشاقان مصطفیٰ کریم کو بھی ضرور ملے گا کہ اصل میلاد، اصل ولادت کی خوشیاں جن سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن سے ہم. فرمایا اسامہ تو اتنے بڑے جملے بول رہا، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا غم، کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا غلام رسول بھی کبھی موت سے ڈرتے ہیں. مرنے کی دیر ہے، مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو جائے گا، موت سے ڈر نہیں ہے. اور جو سرکار کا حقیقی نسبت رکھنے والا غلام ہے نا، اللہ کی قسم ہے اس کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ جو یہاں کبھی کبھار پتہ نہیں خواب میں شفقت فرمائی کہ نہ، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو تو پتہ ہے مجھے لوگ جیسے قبر میں پہنچائیں گے تو مصطفیٰ کریم جاگتی ہوئی حالت میں مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے. اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جو کل کو آنی ابھی آ جائے، جب جانا ہے تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا کل کو جو آنی اگر وقت ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آنی ہے تو اللہ ابھی عطا فرما دے، کوئی پریشانی نہیں. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ دنیا میں آئے تھے اس کو راضی کرنے، وہ جس وقت بھی چاہے ایمان کی حالت میں موت دے وہ راضی ہو گیا، مقصود پورا ہو گیا. اب کیا کرنا ہے ہم نے دنیا میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ آپ جو کریں آہ اتنا بڑا غم، آہ اتنا بڑا. حضرت اسامہ نے عرض کی حضور اصل بات یہ ہے کہ میں موت کو سامنے دیکھ رہا ہوں، میں موت کو سامنے، اور اسامہ کے اوپر بہت بڑا قرض ہے. کل خانیہ 40 میں قرض لے کے کرنے والا اسامہ کی اس نصیحت کو یاد رکھنا. یہ وہ اسامہ ہے جنہوں نے رب کا دین مصطفیٰ کریم سے سیکھا ہے. یعنی قرض اتنی بڑی بلا ہے، موت کہتے ہیں سامنے کھڑی ہے، مجھے موت کا تو کوئی غم نہیں، مجھے غم کھایا جا رہا ہے کہ قدرت کا نظام ایسا، میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میرے اوپر بہت بڑا قرض ہو گیا. جب شریعت والے حالات ایسا تقاضا کریں تو قرض حسنہ لینے کی اجازت بھی ہوتی ہے، اجازت بھی، لیکن نفلی کاموں کے لیے اجازت نہیں ہے. نفلی کاموں کے لیے میں نے جی میلاد کرنا ہے مجھے ذرا قرض دینا، اس کے لیے آپ کو اجازت نہیں. آپ میلاد کریں، آپ لنگر نہ پکائیں. کس نے کہا ہے کہ لنگر لازمی ہے؟ یہ میلاد نہیں ہو رہا. اگر ہمیں اس کے بعد کھانا نہ ملے تو کیا فتویٰ لگ جائے گا کہ میلاد نہیں ہوا؟ میلاد ہی ہے. سرکار کے صحابہ ایسے ہی میلاد منایا کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، سرکار کی آمد کا چرچا کر رہے تھے ایسے ہی مجمع میں، سرکار کی آمد کا کہ آپ آئے ہمارا یہ دکھ گیا، آپ آئے ہمارا یہ دکھ گیا، آپ آئے ہمارا یہ دکھ گیا، آپ آئے ہماری یہ پریشانی دور ہوئی، آپ آئے ہماری. اسی اسرا میں سرکار بھی آ جاتے ہیں. فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مجمع کیسے لگایا ہوا؟ کس کا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نماز حج روزے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں. یہ میں نے کسی کے لیے جملہ بولا ہے. جو آج ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا. بے ایمانو، رب کی ذات سے لے کر مصطفیٰ کریم کی ذات تک اور 1400 سال گزر گئے آج تک ہر اہل ایمان نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے.
وہ جی حرمین شریفین میں نہیں ہوتا، یہ سن 1924 کے بعد کا نہیں ہوتا، پہلے وہاں بھی ہوتا تھا، اور آج بھی حرمین شریفین میں میلاد ہوتا ہے، صرف ان نجدیوں کی حکومت کی وجہ سے حرم کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ آج بھی سعودیہ کے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں ان کے گھروں میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹی ہو، جو چور کی سزا فقیر کو دی جا سکتی ہے۔ یہ صرف 1924 سے پابندی لگی ہے نجدیوں کی وجہ سے، نجدیوں کی، جب سے ان بدماشوں کی حکومت آئی ہے۔ ہمیں ایسے تانے نہ دو کہ حرم میں تو نہیں ہوتا، حرم میں نہ ہونے کی وجہ یہ بدماش ہیں، سمجھ آئیے؟ جن کے عیاشی پہ حرمین شریفین کی جتنا بھی فیض ہے وہ سب کے سب ان کے عیاشیوں پہ اڑ رہا ہے۔ اور یار آپ لوگ جاتے ہیں، حکومت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب عیاشیوں پہ پیسے لگا رہے ہیں۔ قانون تو یہ تھا غریبوں کی ہیلپ کرتے، حرم کی کمائی تھی، ان کے کوئی ابے کی کمائی تو نہیں ہے، عیاشیوں پہ لگتا ہے۔ خیر، کہا جی میں مقروض ہوں اور مجھے قرض کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میری ذات پہ کیا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا بس یہی دکھ ہے، بس یہی تکلیف ہے، یہی پریشانی ہے، یہی بڑا غم ہے۔ کہا حضور یہ کوئی چھوٹا غم ہے؟ فرمایا چلو خوش ہو جاؤ، سخی ہو تو ایسا ہو۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ قرض کتنا ہے، فرمایا چلو۔ انہوں نے کہا حضور مقصد نہیں سمجھا۔ فرمایا تیرا قرض میرے ذمہ آ گیا، تیرا جتنا قرض ہے وہ نواسہ رسول کے ذمہ۔ انہوں نے کہا حضور ابھی بھی غم نہیں دور ہوا، میں مرنے کے قریب ہوں، پتہ نہیں آپ کب ادا کریں گے، پتہ نہیں آپ، میں چاہتا ہوں میرے جنازے سے پہلے قرض ادا ہو جائے۔ میرے امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں، اعلان کروا رہا ہوں، اسامہ کے جتنے قرض لینے والے ہیں سب کے سب نواسہ رسول کے گھر پہ جمع ہو جاؤ۔ میلاد کا مقصد کیسے سمجھا ان لوگوں نے، کس طرح اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ اعلان کروایا اسامہ سے جس نے بھی قرض لینا ہے وہ کہاں جمع ہو جائے۔ اب پتہ ہے پھر کتنا قرض دیا گیا، یہ بات ہے سننے کے قابل۔ 60,000 درہم، میں آپ کی کرنسی میں چینج کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ کتنے ہزار درہم قرض دیا؟ اسامہ ابھی زندہ ہے، سارے مقروض آ گئے اور سارے قرض خواہ آ گئے۔ میرے امام نے سب کو دینا شروع کیا۔ اس نے کہا میرا اتنا ہے، فرمایا یہ لے، اگلے نے کہا میرا اتنا ہے، فرمایا یہ لے، اگلے نے کہا میرا اتنا ہے، فرمایا یہ لے، اگلے نے کہا میرا اتنا ہے، فرمایا۔ جب سارے چلے گئے تو حساب کیا کتنے ہزار درہم۔ اب اپنی کرنسی میں چینج کرنے میں مزہ تو تب آئے گا۔ اس زمانے کے اس 10 درہم ہوں تو آپ کے پاکستان کی کرنسی میں 2,500 روپے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 20 درہم ہوں تو 5,000 کتنے؟ اور اگر 40 درہم ہوں 10,000، 80 درہم ہوں 20,000 اور 100 درہم ہو 25,000، 100 درہم ہو 25,000۔ اب ہم دیکھتے ہیں 1,000 درہم کے کتنے پیسے بنیں گے؟ 100 درہم کا 25,000۔ اب آپ دیکھیں 1,000 درہم کے کتنے پیسے بنیں گے؟ قبلہ 2.5 کروڑ بنے گا، 2.5 لاکھ نہیں بنے گا، حساب کر کے دیکھ لیں، 2,50,00,000 بنے گا۔ اگلا حساب کون کرے گا؟ وہاں 1,000 درہم نہیں، وہاں پہ 60,000 درہم کی اربوں کھربوں روپے کی مالیت۔ ایک بندے پہ قرض کی پریشانی دیکھی، فرمایا میرے نانے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان لوگوں سے پریشانیوں کو دور کیا جائے، بھلے کھربوں لگ جائے نواسہ رسول ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں تیرے کھربوں کا قرض ادا کر دے۔ ہماری سیرت کیا ہے؟ پیسے تو بڑی دور کی بات ہے،
ہمارے تو کردار کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہے، ہماری تو گفتار کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ غیر تو غیر ہم تو اپنے والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، غیر تو غیر ہم اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہماری یہ حالت ہے، اور ادھر سے کہتے ہیں جی ہم تو میلاد کی خوشیاں منانے والے، میلاد کی خوشیاں لیکن ناروں کی حد تک منانے والے، لیکن ناروں کی حد تک منانے والے۔ میرا ایک سوال ہے، مجھے دکھا ایسا سخی انبیاء علیہ السلام کے بعد، مجھے دکھا ایسا سخی انبیاء علیہ السلام کے بعد، اللہ جانے کہ کس خزانے سے اٹھاتے رہے اور دیتے رہے۔ اپنی ظاہری حالت تو یہ ہے کہ ایک سائل آیا، حضور میں تنگ دست ہو گیا ہوں، آپ نے اپنے نوکر کو فرمایا وہ گھر کے خرچے کے لیے کچھ پڑا ہے؟ اس نے کہا حضور 200 درہم۔ کتنے؟ 200 درہم کا معنی 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے۔ حضور آج کل یہی ہے، فرمایا یہ سب کے سب سائل کو دے دو۔ اس نے کہا حضور آپ کے اپنے کپڑے مبارک پھٹے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے گھر کے خرچے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا یار کپڑوں کی خیر ہے، کپڑوں کی۔ اس نے کہا حضور تو باقی جو اہل و عیال ہے، فرمایا ان کا سسٹم بھی رب چلا دے گا، ان کا سسٹم بھی رب، جن کے گھر میں ٹوٹل یہ حالت اور بسا اوقات کھانے پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں، آج انہوں نے کھربوں روپے کی جائیداد اٹھا کے اپنے محبوب کے ایک صحابی کی پریشانی کو دور فرمایا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی کو دور کرنے کا ثواب۔ عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں معتکف ہے، کس حالت میں ہے؟ اعتکاف کی حالت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بندہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، سب کو پتہ ہے اس مسئلے۔ ایک بندہ آیا جس کی کوئی پریشانی تھی، عبداللہ بن عباس سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے، حضور میری یہ پریشانی ہے تو آپ کو شفقت فرمائیں گے؟ فرمایا چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا ضروری تھا، مسجد سے باہر جانا۔ فرمایا چلو میں تیرے ساتھ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ تو۔ فرمایا یہ تو ایک اعتکاف ہے نا، میں نے اپنے آقا کریم سے سنا ہوا، میری مسجد میں 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے میرے کسی مسلمان امتی کی پریشانی کو دور کر دینا۔ فرمایا اعتکاف تو بعد میں بھی ہو جائے گا، چلو اس کی پریشانی دور کر کے ہم 10 سال مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ کا اجر و ثواب کما لیتے ہیں، زیادہ کا اجر و ثواب کما لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے میرے آقا کی آمد کے مقصد کو کیسے سمجھا تھا، ولادت باسعادت کے مقصد کو کس طرح سمجھا تھا، امام علی مقام کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مقصد کی پوری تصویر تھے، پوری۔ اگلی بات، سرکار دنیا میں تشریف لائے نہ چاکیوں کو دور کرنے، نفرتوں کو مٹانے، محبت کا درس دینے، الفت کا درس۔ کسی وجہ سے آپ کے بھائی محمد، کیا نام ہے ان کا؟ امام حسین اور حسن کے یہ بھائی ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، ابن حنفیہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، ابن حنفیہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ کسی وجہ سے امام علی مقام نے ان سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے، کسی وجہ سے، کسی صحابہ نے ابن حنفیہ کو کہا اب امام حسین جو آپ کے بھائی ہیں نا، یہ آپ سے کبھی بھی نہیں بولیں گے، جو حالات پیدا ہو گئے، جو حالات۔ انہوں نے کہا ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ایسی تو میں اگر ابھی انہیں بلوا لوں تو پھر۔ بھائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپس میں جھگڑا ہو جانا یہ کوئی بڑی، یہ صرف نبی اس بات سے مستثنا ہے، اللہ کا نبی اس بات سے کیا ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم عن باقی آپ جہاں بھی جائیں گے یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں ان کے نام نہیں لیتا، لوگوں میں ظرف نہیں، ایک تو چل ہی رہا ہے اسی سے ایک واقعہ۔
فرمایا ایسی بات نہیں ہے جیسی تم نے سمجھ لیا، لے آؤ کاغذ پنسل آیا، لکھا آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو خط ہے، محمد بن حنفیہ کی طرف سے حسین بن فاطمہ زہرا کی طرف خط ہے، اپنی بھی والدہ کا نام، ان کی بھی والدہ کا نام۔ کیا خط تھا؟ حضور آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے، جو آپ کا باپ ہے نا ان کا نام ہے علی المرتضی خلیفہ چاروں، میرا باپ بھی وہی ہے، میرا باپ بھی۔ اگر ہم اس حیثیت کو دیکھیں تو آپ کو میرے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ خط کا عنوان ہے، اے حسین بھائی آپ کو میرے اوپر کوئی فضیلت، البتہ جب میں ماں کی طرف نسبت کرتا ہوں، البتہ جب میں ماں کی طرف نسبت کرتا ہوں، میری ماں اور ہے، اور جو تیری ماں ہے وہ مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں ایک عام عورت کا بیٹا ہوں، جب میں اس کو دیکھتا ہوں اب تیرے اور میرے اندر خربوں درجے کا تفاوت ہے، اب تیری شان ماں کی وجہ سے بلند ہے، اب تیری شان ماں کی وجہ سے بلند ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ و اہل بیت اور تابعین بھی نسبت کے قائل تھے۔ جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، نسبت کے کہا ایک جانب کی نسبت ہم دونوں کی کیا ہے؟ برابر کہ میرا باپ بھی علی ہے تیرا باپ بھی، لیکن جو دوسری جانب کی نسبت ہے نا، جن کے پیٹ مبارک سے ہم آئے ہیں، وہ خربوں درجے کا تفاوت ہے۔ میری ماں عام عورت ہے جبکہ تیری ماں سیدہ کائنات ہے، میری ماں ایک عام عورت ہے، تیری ماں وہ ہے جن کی آمد پہ مصطفیٰ کریم استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث، جب آپ تشریف لاتی تھیں مصطفیٰ کریم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بات سمجھیں؟ کون کھڑے ہو جایا کرتے؟ بلند آواز سے، کن کی آمد پہ؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سب بولیں گے کن کی آمد پہ؟ سرکار ان کے استقبال کے لیے، پتہ ہے سرکار کا استقبال کون کرے گا؟ کسی کا مقام دیکھنا تو اس طرح دیکھا جاتا ہے۔ فیض القدیر حدیث کی کتاب ہے، جامع صغیر لی سیوطی اس کی شرح ہے، علامہ مناوی نے اس کی شرح کی ہے، پاکستان سے تو نہیں غیر ممالک سے چھپتی ہے، خصوصاً مصر وغیرہ سے۔ اس کی پہلی جلد کے اندر حدیث میں پڑھنے لگا ہوں کہ تجھے پتہ چل جائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رب نے مقام کے عطا فرمایا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ جب بھی تشریف لاتی تھی، ایک دو بار کی بات نہیں ہے، جب بھی تشریف لاتی تھی، اس حدیث کو جامع حدیث کے اندر اعلیٰ حضرت بھی نقل کیا، صحیح کے اندر صحیحین میں بھی، صحیح ستہ میں بھی، کثیر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب شہزادی سرکار کو نظر آتی نے میری طرف آ رہی ہیں تو سرکار دو جہاں کھڑے ہو جایا کرتے۔ دوسرا کام، جس جگہ بیٹھے ہوتے اپنی مجلس مبارک تبدیل فرماتے، اس جگہ پہ اپنی بیٹی کو پکڑ کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تیسرا کام، اپنی بیٹی کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور جب سرکار کبھی تشریف لے جاتے تو وہاں بھی یہی تینوں کام ہوا کرتے تھے۔ شہزادی کونین جب اپنے والد محترم کو دیکھتی، سرور دو جہاں کو، کھڑی ہو جاتی، سرکار قریب آتے، پیشانی مبارک کا بوسہ لیتی، جہاں خود بیٹھی ہوتی سائیڈ پہ ہو جاتی، مصطفیٰ کریم کو عرض کرتی اب حضور یہاں بیٹھ جا۔ اب مصطفیٰ کریم جن کے استقبال کو کھڑے ہوئے، اس مصطفیٰ کریم کا مقام، رتبہ اور شان دیکھ سرکار دو جہاں فرماتے جب ہم جنت کو تشریف لے جائیں گے، جب ہم جنت کو تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، دروازہ کھلے گا، اب جنت کا مقام ہو، جنت جیسا محل ہو، مصطفیٰ کریم جیسی ذات تشریف لے کے جا رہی ہوں۔ آگے حدیث کے جملے نہ پڑھ دوں، فرمایا عاجد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجد الجبارہ مستقبلی، عاجد الجبارہ مستقبلی، فرمایا لوگوں جب تمہارا نبی جنت میں قدم ٹکائے گا، آگے تمہارے نبی کا استقبال کرنے رب تشریف لائے گا۔ رب
اندازہ کر، جس ہستی کا استقبال جنت میں رب فرماتا ہے وہ ہستی اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو کے استقبال فرماتی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جس کو رب نے الکوثر عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا فرمایا ہے؟ اگر ممکن ہوا تو میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، اگلا جو اتوار آ رہا ہے نا 11 ربیع الاول شریف، بھائی محمد اسماعیل قادری کی محفل ہے یہیں اسی وقت میں، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، وقت اتنا نکل آیا تو میں الکوثر میں لگا ہوا ہوں۔ اگر یہ بیان تیار ہو گیا تو انشاءاللہ ایمان جتنا ہوگا اس سے 10 گنا بڑھ جائے گا۔ الکوثر ہے کیا؟ الکوثر جو اللہ نے محبوب کو دیا وہ کیا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ اس اتوار تک یہ بیان تیار ہو جائے، دعا کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کے استقبال کری ہے، محمد بن حنفیہ نے لکھا، حضور ماں کی طرف جب نسبت کروں نا تو پھر میرا اور آپ کا تقابل نہیں بنتا، آپ بڑی شان کے مالک ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے تو معلوم ہوا صحابہ و اہل بیت میں نسبت کا نظریہ پایا جاتا ہے، نسبت کا ذریعہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے۔ آج کہنا جی کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو تمہارا خیال ہے نا، قرآن و حدیث میں اس کا بڑا فیض ہے، اس کا بڑا فیض ہے۔ میرے پاس اس وقت 20 دلائل گھوم رہے ہیں اندر، لیکن میرا وقت نکل جائے گا، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ عرض کی حضور ہمارے نانا جان کا حکم ہے، بھائی بھائی کو لکھ رہا ہے، ہمارے نانا جان کا آمد کا مقصد ہے، بعثت کا مقصد ہے، ولادت کا مقصد ہے۔ کسی وجہ سے جب دو بندوں میں کیا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو صلح کرنے میں جو پہل کرے گا، صلح کرنے میں جو جلدی کرے گا، چل کے آئے گا، سرکار نے فرمایا رب اس کو اس سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضور میں تو آپ سے یہی امید رکھتا ہوں، بس اتنے جملے لکھے۔ جب قاصد وہاں پہنچا نا، جب قاصد آیا تو امام علی مقام بھی ساتھ چلے آئے اپنے بھائی کو بغیر گیر کیا، فرمایا میں تو بس کوئی بات تھی، میں آپ سے ناراض تھوڑی، میں آپ سے ناراض، میرے بھائی ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرنا، بس میں جملہ کہاں تک لے جاؤں، مصطفیٰ کی سنت پہ چلنا ہی حقیقت میں ولادت مصطفیٰ کی خوشی ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہی حقیقت میں آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ آمد مصطفیٰ کریم کا کیا ہے؟ مقصد مبارک ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مقام، سرور دو جہاں، سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لانے لگے، جب دنیا میں تشریف، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں جب آپ آمد کا ارادہ فرماتے تھے، آمد کا ارادہ فرماتے تھے کہ اب میں چلا جاؤں، اب میں چلا جاؤں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس وقت میرا لخت جگر دنیا میں آنے لگا نا، میں نے دیکھا آسمان سے نور کی ایک پالکی اتری ہے۔ کیا اترا ہے؟ نور کی ایک پالکی جس میں نورانی مخلوق سوار ہے، نور سے بھرے ہوئے چہرے، دودھ سے زیادہ سفید ان کا رنگ، قبلہ یہ سارا ماحول جنت سے آیا تھا۔ ان میں اما حوا سلام اللہ علیہ، ان میں آسیہ سلام اللہ علیہ، ان میں مریم سلام اللہ علیہ، ایسے نفوس قدسیہ سرکار کی عین ولادت کے وقت کہتی ہے میں نے آسمان سے دیکھا نور کی یوں پالکی اتر رہی ہے، نور سے یوں پتہ ہے پہلے آسمان سے دنیا تک فاصلہ کتنے لمبا چوڑا ہے پتہ ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سرکار ایک دن بیٹھے تھے تو بس صحابہ کو کچھ سمجھانے لگے، فرمایا تمہیں پتہ ہے پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم،
ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ یہ پہلے آسمان سے نہیں آئی تھی پالکی، بلکہ جنت سے۔ اور پھر فرمایا دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے، ہر آسمان سے دوسرے تک 500 سال کی مسافت درکار ہے۔ حدیث میں آج نہیں پوری مفہوم نہیں عرض کروں گا، صرف کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، یہ کسی اور موقع پہ آ جائے گی، یہ کسی اور موقع پہ آ جائے گی کہ اس کا فیض کیا ہے، آخر یہ کیوں عطا فرمائی۔ اسی طرح 7ویں آسمان سے عرش اعظم تک 500 سال کی مسافت درکار ہے۔ 500 سال کی معراج کی رات کتنے ہزار سال لگے تھے؟ بس میں واپسی آنا چاہوں گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ان کو کتنے سو سال لگے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیا دین سمجھا ہے، کیا دین کو سمجھا رکھا ہے، کیا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ارے نادانو، ارے لا علمو، ارے جاہلو، جن کی ولادت کی خوشی کی مبارکباد دینے والیوں کا یہ مقام ہے، کئی ہزار سال کی مسافت 1 سیکنڈ میں طے ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ کئی ہزار سال کی مسافت ہے زمین سے جنت میں جانے کے لیے، اور پالکی نے 1 سیکنڈ میں طے کر کے مکے میں پالکی اتری ہوئی ہے۔ سرور دو جہاں کے گھر میں پالکی۔ آپ سے سوال ہے، 1 سیکنڈ میں آپ یہاں سے چلیں کتنا سفر کر لیں گے؟ 1 سیکنڈ میں آپ چلیں تو کتنا سفر طے کر لیں گے؟ 2-3 فٹ تو چل ہی لیں گے نا آپ 1 سیکنڈ میں، ایسے ہی ہے نا؟ جملے بڑے غور کے ہیں، بس آخری بات ہے آج کے درس کی۔ 1 سیکنڈ میں آپ 2, 3, 4, 5, 6 فٹ چل رہیں گے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے۔ بات کو غور سے سننا، اور جتنا سفر آپ نے 1 سیکنڈ میں طے کیا، جتنا سفر آپ نے 1 سیکنڈ، آپ نے جتنا 1 سیکنڈ میں طے کیا، وہ ساری چیز، جتنا وہ سفر ہے، جتنا وہ جگہ ہے، جو کچھ اس میں پڑا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ لگتا ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہاں سے ایک بندہ چلا 1 سیکنڈ میں حاجی تاج صاحب تک مرضی کے پہنچے گا، یہ سامنے حاجی صاحب بیٹھے، سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں جو چلا 1 سیکنڈ میں اس نے جتنی مسافت کی، قانون نکلا کہ 1 سیکنڈ میں کوئی جتنی مسافت کر لے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ۔ اور اگر یہاں سے حاجی صاحب اس بندے کو بلا لیں، یہ سن لے گا کہ نہیں؟ سنتے جائیں، اپنے محبوب کی شان ہے۔ اس کو آواز حاجی صاحب کی سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کی چیز یہاں پڑی ہو اور یہ پکڑنا چاہتا ہو 1 سیکنڈ کے فاصلے سے، پکڑ لے گا کہ نہیں؟ 1 سیکنڈ کے فاصلے پہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہو، آ کے مل لے گا کہ نہیں؟ اور تم تو سرکار کی باتیں کرتے ہو، یہاں سرکار کی ولادت کی خوشی دینے والیوں کا رتبہ ہی دیکھ لے، جس سفر کے لیے ہزاروں سال کا سفر درکار تھا انہوں نے سیکنڈ میں کیا۔ تو جیسے تو سیکنڈ میں 3 فٹ کرتا ہے، اس میں سب کچھ دیکھ بھی لیتا ہے، مل بھی لیتا ہے، پکڑ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ تو مجھے جملہ بولنے دے، ہزاروں سال کی مسافت مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشی میں آنے والی عورتیں ہزاروں سال کی مسافت سے دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، پکڑ بھی رہی ہے، ملنا چاہے تو آ بھی سکتی ہے۔ ارے نادان، جن کی ولادت کی خوشی دینے والیوں کا یہ مقام ہو، اس مصطفیٰ کریم کی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ باتیں کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ جو ان کی ولادت کی خوشیاں دینے آئی ہوئی ہیں، پاگل، 1 سیکنڈ کا سفر ہے، ہزاروں سال کی مسافت ان کی طرف نسبت کرو۔ یہ تو سارا کچھ ان کو بھی پتا ہے، شرم کر، حیا کر۔ کیا سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا سرکار سے شان میں زیادہ ہے؟ ان کے صدقے تو انہیں سب کچھ ملا ہے۔
تو جن کی ولادت کی خوشیاں دینے والیوں کا اللہ کی جناب سے یہ مقام ہو تو اللہ جانے کہ پھر صاحب ولادت کا کیا رتبہ ہے، صاحب ولادت کا کیا رتبہ ہے۔ آ کے کیا دی سرکار کی امی جان کو؟ مبارکباد۔ کیا پیش کی؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں تاجدار انبیاء آنے والا ہے، آپ کے گھر میں تاجدار انبیاء آنے والا ہے۔ اور بس فرماتی ہے آنن فانا جو میں نے دیکھا، مجھے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جو ولادت کے وقت عورتوں کو ہوا کرتا ہے، جو ولادت کے وقت عورتوں کو میں نے آنن فانن کیا دیکھا، مشرق سے مغرب تک۔ ابھی میرے آقا کی آمد ہے، قدم مبارک ٹکا نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک عین ولادت کے وقت فرمایا رب نے سارے پردے اٹھا دیے، رب نے سارے رأیت المشارق والمغارب۔ بیٹھی مکے میں، دیوار ہر طرف سے بند ہے، دروازہ، کیونکہ ولادت کے وقت ذی شعور لوگ ایسے ہی جگہ پہ ہوتے ہیں نا کہ کسی غیر کی نگاہ نہ بڑھ جائے، سوائے ان لوگوں کے جو ضرورت کے لیے درکار ہوتے ہیں، بقایا کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ مکہ ہے، شہر مکہ ہے، ایک کمرہ ہے وہ بند ہے، وہ بند ہے، اور آپ کیا فرماتی ہیں؟ مشرق سے مغرب تک میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ جن کی ماں کا یہ مقام ہے بے وقوف، شہزادے کا کیا رتبہ ہوگا؟ شہزادے کا کیا رتبہ ہوگا؟ سرکار دو جہاں مالک کے کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف ہے، فرماتی ہے میں نے دیکھا، میں نے جبریل امین ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، مغرب میں جا کے لگا دیتے، ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں مشرق میں جا کے لگا دیتے، ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں کعبے کی چھت پہ جا کے لگا دیتے ہیں۔ گویا یہ اشارہ دیا جا رہا تھا مشرق سے مغرب تک یہ جتنا ظلم و ستم ہے، جتنا اس وقت زیادتیاں ہیں، محبوب آنے والا ہے، ان کی برکت سے سب کچھ دور ہو جائے گا، ان کی برکت سے سب کچھ۔ اچھا ایک سوال ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے؟ بلند آواز، جبریل نے جو جھنڈے لگائے یہ کس کا حکم ہوگا؟ جامع المعجزات ہے، عربی کی کتاب ہے، اور کتنی سیر کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جبریل نے کتنے جھنڈے لگائے؟ ہمیں کہتا جی جھنڈے کیوں لگاتے؟ تو بے وقوف تیری قسمت، رب نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں خود جھنڈے لگوائے، ہم تو رب کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تیری اپنی قسمت ہے۔ تجھے جو رب اپنے محبوب کی خوشی نہیں منانے دیتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یار آپ کی جو خوشی ہو، آپ ہارے غیرے وغیرہ کو تو نہیں آنے دیتے نا خوشی میں، قانون ہے ایک۔ تو محبوب کی خوشی ہے، محبوب کا رب ہی جانے کس کو منانے کی اجازت دینی ہے کس کو نہیں دینی، اس میں میرے مسئلہ کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں میرا یا آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، سرور دو جہاں مالک کے کون و مقام خرج منی نور۔ اب وہ وقت آ گیا کہ سرکار نے قدم ٹکایا، اب جن کے پیٹ سے تشریف لا رہے ہیں بظاہر وہ تو بہتر جانتی ہیں نا کہ آپ کیا ہیں۔ مجھے کسی ایک کتاب میں دکھا دو او بشر کی رٹے لگانے والوں جہاں سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہو، عبارت یہ ہونی چاہیے قالت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ خارج منی بشر، عبارت یہ ہونی چاہیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بےمانوں جن کے گھر تشریف لا رہے وہ فرما رہی ہیں بشر نہیں آیا، خارج منی نور، فرمایا میں نے جو دیکھا میرے پیٹ مبارک سے بس ایک نور ہی برآمد ہوتا ہے۔ تم بڑے ٹھیکیدار آئے ہو لوگوں کے ایمان بچانے کے، سرکار کی والدہ فرما رہی ہیں مجھ سے کیا تشریف لائے۔ کتنی باتیں ہیں، بندہ کیا کیا عرض کرے، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جب آپ نے قدم ٹکا دیا، آپ نے قدم ٹکا دیا تو لوگوں نے پھر یہ منظر دیکھا، لوگوں نے پھر
کعبہ جھوم رہا ہے. عربی کتاب کا حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ نہیں، محدث اعظم پاکستان کی کتاب کا حوالہ نہیں، کسی اس طرح کے مشہور و معروف سنی عالم دین کی کتاب کا عربی کتاب سے حوالہ. فرمایا کیا شروع ہو گیا؟ بول تو صحیح یار. کعبہ شریف کیوں جھوم رہا ہے؟ اس کو بنے ہوئے کئی ہزار سال بیت گئے، آج تک کبھی جھوما؟ بڑے بڑے نبی دنیا میں تشریف لائے، اولو العزم پیغمبر دنیا میں. کسی تاریخ سے دکھا دو کہ فلاں نبی آیا تو کعبہ، فلاں آیا تو کعبہ، فلاں آیا تو کعبہ. سرکار کی آمد پہ کیوں جھوما؟ اس کی ایک خاص وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے. پہلے نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، جتنی دیر تک ہوتے تھے گزارا چلتا تھا. جیسے کہ بلکہ بعض نبیوں کی تو ظاہری حیات میں ہی شرک لوٹ آیا. شرک موسیٰ علیہ السلام، قرآن ہے، تو رات لینے گئے کوہ طور پہ 40 دن کے مراقبے کا حکم تھا، تو پیچھے قوم کیا کرنے لگی؟ شرک. بچڑے کو اپنا خدا بنا کے پوجنے لگی. پہلے انبیاء آتے رہے، کعبہ پہلوں کی ولادت پہ خوش نہ ہوا، جھوما نہیں. پہلے انبیاء آتے رہے، لیکن وہ جیسے جاتے شرک لوٹ آتا، وہ جیسے جاتے پھر بت پرستی، پھر بت پرستی، پھر بت پرستی. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ میں کتنے بتوں کو گرایا تھا؟ 360 بت تھے جو کعبے میں نصب تھے، جن کی عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ کعبے کا دین ہے تمہیں مبارک ہو. جن کو سمجھ آئی ہے سو آئی ہے. کہتے ہیں جی کعبے والے یوں کرتے ہیں، تو کعبے میں یہ بھی ہوتا رہا ہے. 360 بتوں کی کعبے میں کیا ہوتی رہی ہے؟ ارے نادانو، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کعبے اور مدینے سے آیا ہے، لیکن 1924 سے بہت پہلے کا آیا ہوا ہے. یہ تم تب بات کرتے جب ان کی حکومت اسی زمانے سے چلی آ رہی ہوتی. ان کو تو 1924 کے بعد تسلط ملا ہے، غاصبانہ طور پہ آئے ہیں، مسلمانوں کو حرم میں ذبح کیا ہے. وہاں 1924 اسلام کی ہسٹری 1924 نہیں کہ مکے سے 1924 کے بعد اسلام آیا ہے، بلکہ مکے سے جو اسلام آیا وہ 1400 سال پہلے کا چلا آیا ہے. اب سرکار نے ان بتوں کو توڑوایا، ان بتوں کو باہر پھینکوایا. جملے غور سے سننا، پوجنا اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے. کاش کہ تیری سمجھ میں بات اتر جائے. پوجنا، چومنا، اور 360 کی پوجا ہوتی تھی. فرمایا ان سب کو توڑ دو، ایک کو چوما جاتا تھا. فرمایا میں اپنے ہاتھ بھی لگا دوں گا، میں اپنے منہ مبارک سے بوسہ بھی دے دوں گا، تاکہ قیامت تک سمجھ آ جائے کہ پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. ایک کو لگا دیا، 360 کو توڑوا دیا. تو چومنے کو شرک کہنے والوں، سرکار کی اسی حدیث سے ہی درس لے لو. آج ہم نام چوتے ہیں نا جی، مشرک ہو گئے. شکر ہے رب کا کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند باب الاذان والی اقامت میں بھی یہی فتویٰ موجود ہے کہ سرکار کا نام آ جائے تو انگوٹھے چومنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. شکر ہے رب کا کہ تمہارے گھر کی کتاب میں بھی موجود ہے. میرے فقیر کے پاس وہ فتاوی دارالعلوم دیوبند موجود ہے، کسی نے دیکھنا میں دکھا سکتا ہوں. مفتی ظفیر الدین دارالعلوم دیوبند آف انڈیا، وہاں کے مفتی نے یہ لکھا، 12 جلدوں میں مشتمل ہے. باب الاذان والی اقامہ میں لکھا کہ سرکار کا نام آ جائے تو چوم لینا بڑا اجر و ثواب ہے. حتیٰ کہ جو چومتا رہے کبھی اس کی آنکھیں نہیں خراب ہوتی. تو میرا مسئلہ بھی تو یہی کچھ کہتا ہے. اب کعبہ جھوم رہا ہے، اسے پتہ ہے اب کبھی بھی شرک دوبارہ نہیں لوٹے گا. اب میرے اندر بتوں کو کوئی نہیں آنے دے گا. اب وہ مبارک ہستی آئی ہیں، اب ان کی ولادت ہو گئی ہے جو شرک کو بنیادوں سے پکڑ کے جہنم رسید کریں گے، پھر دنیا سے واپسی اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما خاف ان تشرکوا من بعدی، رواہ البخاری.
سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن تک میری امت میں شرک نہیں آ سکتا. صحیح بخاری کی حدیث. تو کعبہ کتنی دیر؟ قبلہ 3 دن اور 3 رات تک کعبہ جھومتا رہا. رب کے سسٹم دیکھو، رب کی قدرت دیکھو. تم تو ہمیں منع کرتے ہو، تو کعبے کو کس نے جھموایا تھا؟ خوشی میں ہی جھوم رہا ہے نا، سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہی جھوم رہا ہے نا. میں سوال کرنا چاہوں گا، کعبہ پتھر سے، اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت کا نام ہے. پتھر بھی کبھی جھومتے ہیں، اینٹیں بھی کبھی جھومی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں. شاید آپ کے محلے میں ہوتا ہو، کسی اور بھائی نے دیکھا ہو. آج کیوں جھوم رہی ہیں پتھر اور اینٹیں؟ بھائی جس ذات نے ان کو بنایا ہے نا، آج اسی نے ان کو یہ پاور عطا کیا ہے کہ آج تک کعبہ ایسے انبیاء بھیجے جن کے جانے کے بعد شرک لوٹ آتا تھا. اب وہ نبی بھیج رہا ہوں. قیامت تو آ جائے گی لیکن تیرے اندر بت پرستی کا نظام تصور ہی کبھی نہیں ہوگا. اب جھوم، اب منا خوشیاں ان کی آمد پہ. کعبہ جھومتا رہا ہے، 3 دن 3 رات تک جھومتا رہا ہے. اے سرکار کی ولادت کی خوشیوں کو بدعت، شرک اور حرام کے فتوے دینے والوں، 2 میں سے ایک بات لے لو. 2 میں سے یا ولادت کی خوشیوں پہ فتوے گاڑنا چھوڑ دو، یا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو. جس کو سمجھ آئی سو آئی. جس کام کو تم بدعت کہتے ہو، جس کام کو تم حرام کہتے ہو، جس کام کو تم شرک کرتے ہو، رب نے تو یہ کعبے سے ہی کروایا ہوا ہے. تو تمہارے نزدیک پھر کعبہ کیا ٹھہرا؟ بریلوی. تمہارے عقیدے کے مطابق سنی، مسئلے کے حق کا حل سننا، کیونکہ وہ بھی سرکار کی آمد پہ کیا منا رہا ہے، اور سنی بھی کیا مناتا ہے، اور 1400 سال سے مناتا چلا آ رہا ہے. الحمدللہ علی احسانہ. اب اپنے کا بند، اپنی اصلیت ظاہر کر. اگر تیرے اندر کوئی اصلیت کا جزو ہے تو سمجھ آئی ہے؟ اگر تیرے اندر اصلیت ہے تو اس کو ظاہر کر، یا یہ کہنا چھوڑ کہ ولادت کی خوشیاں منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. ارے اندھے، تجھے نہیں پتا شرک کیسے ہے؟ ہم تو میلاد منا کے شرک کی بنیادیں توڑ رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ کبھی رب کی ولادت بھی منائی ہے کسی نے؟ شرک تو تب ہے نا جب رسول اللہ بھی رب جیسے ہوں. ہم نے سرکار کی ولادت کی خوشی منا کے ثابت کر دیا کہ رب اور ہے، مصطفیٰ کریم اس کی مخلوق ہے. رب پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. رب کے والدین نہیں ہیں، رب کی یوں پیدائش نہیں ہے. مصطفیٰ کی ولادت منا کے سنی تو شرک کی بنیادیں جمع کرتا ہے کہ دیکھو یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے. تو کعبہ جھوما. اللہ کریم کے قدرت کے نظام دیکھ. سنی تجھے مبارک ہو. فرمایا یہ تیرے اوپر فتوے لگائیں گے، میں کعبے سے ہی خوشی منوا دیتا ہوں. یا پھر نماز پڑھنا چھوڑو یا خوشی مناؤ. جاؤ پھر کوئی اپنا قبلہ اور تلاش کرو. یہ تو قبلہ بھی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے والا ہے. یہ تو کعبہ بھی مصطفیٰ کی آمد پہ جھومنے والا ہے. یہ تو کعبہ بھی سرکار کی آمد پہ جشن منانے والا ہے. تمہیں چاہیے کوئی اور کعبہ جا کے تلاش کرو. دیکھ لیں گے ایک دن کی نمازیں کیسے پوری ہوتی ہیں. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ بس میں مالک سے دعا کرتا ہوں مجھے اللہ کریم اور آپ سب کو اور میرے تمام مسلک کے سنی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں کو اللہ کریم ہمیشہ کے لیے اپنے پاک محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی محمد لطیف رحمانی اور ان کے جتنے رفقا نے مل جل کے اس محفل شریف کا انعقاد کیا، اللہ کریم ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ علی میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.